السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل بیسک قرآن 2.0 پر۔ آج کا ہمارا درس ہے وہ ہے تختی نمبر 26 علامات وقف۔ اصل میں یہ ہے وقف یقف سے فہو وقفن، وقف معنی ہے ٹھہرنا۔ علامات وہ کون سی نشانیاں ہیں جہاں ہم ٹھہر سکتے ہیں، جہاں ہم رک سکتے ہیں قرآن میں، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے، اس کے موافق وقف کرے۔ تو یہاں پر یہ جو مختلف علامتیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس پر ہمیں رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی یہاں پر علامت ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ہمیں رکنا چاہیے۔ جب بھی قرآن میں یہ علامت آئے گی تو وہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری علامت یہ ہے، یہ مثل آیت کے حکم کے ہیں۔ جس طرح پہلی علامت میں ٹھہرنا چاہیے، اسی طرح یہ جو دوسری علامت ہے یہاں پر بھی اسی طرح ٹھہرنا چاہیے۔ جو حکم پہلی علامت کو ہے وہی حکم دوسری علامت میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے میم، یہاں یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ تو یہ جو میم ہے یہ وقف لازم کی علامت، اس پر ہمیں ضروری ٹھہرنا ہے، تو یہاں ہمیں ضروری رکنا ہے۔ جب بھی ہم قرآن میں یہ علامت دیکھیں گے پڑھتے وقت تو وہاں ہمیں ضروری ٹھہرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تو، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو تو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اور یہاں پر بھی ہمیں رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، جیم پر ٹھہرنا بہتر ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ جب بھی قرآن میں یہ جیم کی علامت آئے تو وہاں ٹھہرنا ہی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، اگر کوئی نہیں ٹھہرے گا تو کوئی بات نہیں، مگر یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت بھی ہے، تو یہاں پر آپ رک بھی سکتے ہو۔ جب بھی آپ یہ علامت قرآن میں دیکھو گے تو یہاں اجازت ہے ٹھہرنے کی۔ پھر اس کے بعد ہے سواد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رک سکتے ہیں، اگر آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، کیونکہ سواد میں تو رخصت ہے، یہاں آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے قوف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قوف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ یہاں رکنا چاہتے ہو تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے، تو قاف پر رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں پر بھی ہے، یعنی قاف پر ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح کیف پر ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہے مع کے معنی ہے، یہ معانہ کی علامت، مع معنی ہے ساتھ، تو یہاں پر ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ مع معنی ہے ساتھ، تو جب بھی آپ یہ علامت دیکھو گے تو آپ کو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے کف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر اس علامت پر ہم قرآن پر ٹھہر جائے تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر بھی ہم ٹھہر سکتے ہیں، مگر اگر ہم نہیں ٹھہر بھی سکتے تو بہتر وہی ہے، یہاں پر ہمیں ٹھہرنا نہیں چاہیے، وہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد ہے صاد، لام اور یا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ جب بھی آپ یہ علامت دیکھو گے تو یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہاں ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں ہمیں رکنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہے لام اور الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا،
تو یہ علامت کہیں آیت مبارکہ پر ہے تو آپ وہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے وہاں پر مطلب نہیں بگڑتا، مگر جب یہی لام اور الف درمیان میں آئے تو وہاں ہمیں ٹھہرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر مطلب بگڑ جائے گا۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی یہ کسی آیت پر آئے تو وہاں ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی ٹھہر سکتے، وہاں پر مطلب نہیں بگڑتا، مگر جہاں درمیان میں لام آئے، لام اور الف، تو وہاں ہم ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر مطلب بگڑ جائے گا، معنی بگڑ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے، یہاں ہمیں آواز بند کرنی ہے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، مگر سانس نہیں توڑنی ہے۔ جب سین یا سکتہ آپ علامت دیکھو گے قرآن میں تو وہاں ہمیں تھوڑی دیر آواز کو بند کرنی ہے مگر سانس نہیں توڑنی۔ پھر اس کے بعد ہے وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے، یہاں سین یا سکتہ سے زیادہ ہمیں آواز بند کرنی ہے مگر سانس نہیں توڑنی ہے، مگر یہاں پر ہمیں سانس نہیں توڑنی ہے۔ تو یہ کچھ علامت تھی۔ جب بھی ہم قرآن میں ان علامتوں کو دیکھیں گے تو وہاں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر نہیں رکنا ہے، اور کہاں پر رخصت ہے، کہاں ہم ٹھہر سکتے اور کہاں ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔